ڈاکٹر فرید پراچا صاحب بڑے تدبر کے ساتھ گفتگو سن رہے تھے. اب ان کو پورا میں موقع دوں گا. ڈاکٹر صاحب، ایک تو فسطائیت پر مبنی رویے، شہنشاہیت پر مبنی صفاقانہ رویے، باقاعدہ طور پر گرفتاریاں ہوتی ہیں، گرفتاری بعد میں ظاہر کی جاتی ہے، پہلے بندے اٹھا لیے جاتے ہیں. میں خود اس کا ایک وکٹم رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر پورے چینل کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے. پہلے اے آر وائی کے ساتھ ہوا، بول پورے نیٹ ورک کو بند کر دیا گیا ہے. بطور نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، یور کامنٹ سر. ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل فاروقی صاحب، ابھی جب آپ واپس آئے تو آپ نے کہا ویلکم بیک. آج اس پروگرام میں بھی آپ کو کہتا ہوں ویلکم بیک. آپ جیلوں سے، آپ تشدد کی فضا سے واپس آئے ہیں. احتجاج کرتے ہوئے آپ کو ایک اختلاف رائے پہ آپ کو گرفتار کیا گیا تو ہم آپ کو ویلکم بیک کرتے ہیں. آپ کی اس جرأت کو سلام کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے بیان کیا تھا کہ تشدد ہے، بھائی کس چیز کا تشدد، کیوں تشدد ہے، کون سی ڈکشنری میں یہ تشدد ہے، کون سے آئین میں، کون سے قانون میں؟ آپ چوروں اور ڈاکوؤں پہ بھی تشدد اس طرح نہیں کر سکتے کو جا کے آپ صحافیوں کے اوپر، اینکرز پر، ان لوگوں پہ کہ جو معاشرے کے معزز شہری ہیں ان پر آپ تشدد کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کوئی آپ نے چیز برآمد کرنی ہے، کوئی انہوں نے کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے؟ تو گویا کہ ہم اس ساری صورتحال کی جماعت اسلامی کی طرف سے مذمت کرتے ہیں. اور یہ جماعت اسلامی ہے جس نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں صحافیوں کے تحفظ کا بل پیش کیا ہے. یہ صرف جماعت اسلامی ہے کہ ہم نے ایک پورا بل دیا کہ یہ صحافیوں کے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے. ان کو اظہار رائے کی جو آئین ایک اجازت دیتا ہے اس اجازت کے استعمال کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. کوئی اور جماعتوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا لیکن ہم اس پہ قائم تھے، آج بھی قائم ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحافی ہمارا چہرہ ہے، یہ ہماری آواز ہے، یہ ہمارا قلم ہے، یہ ہماری گفتگو ہے، یہ ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے. اب یہ کہ اگر کسی کو آئینے کے اندر اپنی شکل اچھی نہیں نظر آتی تو اس کو چاہیے کہ اپنی شکل کو ٹھیک کرے بجائے اس کے کہ آئینے کو نقصان پہنچائے یا آئینے کو توڑے. اسی طرح بول کے اوپر جو قدغن اور پابندی لگائی گئی، ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا کیا جواز ہے. بھئی آپ ٹھیک ہے، ہر چینل کو اپنی ایک پالیسی بنانے کا حق ہے، وہ کسی کی حمایت کر سکتا ہے، وہ کسی کی حمایت کے اندر کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ آپ اس پر آئین کی کس شق کے تحت، کس آرٹیکل کے تحت آپ اس پہ پابندی کر رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، بول کی پالیسی سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے. اختلاف رائے سننے کا حوصلہ پیدا کریں. آپ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ جو آپ ہے کہ چیز ہو تو نہیں سکتی کہ دبائی تو نہیں جا سکتی. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور وہ جو کہا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، تو وہ تو پھر بھی آواز آتی رہے گی. تو آپ کس سے چھپائیں گے، کس سے اس کو مخفی رکھیں گے؟ تو اس لحاظ سے ہم اس صورتحال کی ہر دور میں ہم نے کی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ جو ایک تقابل ہوتا ہے نا جی کہ فلاں بھی یہ کرتا رہا، فلاں بھی یہ کرتا رہا، لیکن جب فلاں نے کیا ہم نے اس کی بھی مخالفت کی، جب فلاں نے کیا تب بھی مخالفت کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اقدار ہوتی ہیں کہ جو اقدار جو ہیں وہ مشترکہ متاع ہوتی ہیں پوری سوسائٹی کی. یہ ہماری سوسائٹی کی متاع ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم کریں گے. کسی پہ ہوگا، کوئی ہماری پالیسیوں سے اختلاف کرنے والوں پہ بھی ہوگا، ہم ان کا بھی ساتھ دیں گے. ہمیں چینل سے شکایت ہوئی کہ ہمیں حصہ نہیں ملتا، خبروں کے اندر ہم بڑے بڑے جلسے کرتے رہے، ہماری ریلیاں نکالی، ہم نے ٹرین مارچ کیا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے یہ نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان کی زبان بندی کر دی جائے یا ان کو روک دیا جائے یا ان کے صحافیوں کو اریسٹ کیا جائے. اچھا، ان کی زبان بندی کے لئے ان کو روک دیا. ویری رائٹ. ایک بار پھر نمبر 1
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।